ہم اپنے آپ کو غلام اور محبت کا دم بھرنے والا کہتے ہیں، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ماں کے پیٹ سے بنی بن کر کے تشریف لائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں بہت سارے، لیکن کسی انسان پر 1000 رکعت نفل پڑھنا آسان بن جاتا ہے اور کسی کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ریزن بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور انشاءاللہ سولوشن بھی پیش کروں گا تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ ہماری زندگی میں دین کے سلسلے میں کمزوری کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، انسان پہلے نہیں بدلتا، انسان کی تھنکنگ پہلے بدلتی ہے، پہلے سوچ بدلتی ہے، پھر انسان بدلتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ پہلے انسان زوال کی طرف نہیں جاتا، پہلے اس کی فکر ڈیمیج ہوتی ہے، اس کے بعد وہ انسان تباہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے تو پوش کار چاہیے ہی کیسے بھی کر کے، تو اب یہ جو تھنکنگ اس کے مائنڈ کے اندر آئی، اب اس کے سلسلے میں وہ گیمبلنگ کرے گا، وہ ڈرگ سپلائی کرے گا، وہ کچھ بھی غلط کام کرے گا، اور جو سوچ اس کے ذہن کے اندر ہے اس سوچ کو پوری کرنے کے لیے کسی بھی راستے کا مسافر بن جائے گا۔ اور پوری دنیا اس وقت جو کوشش کر رہی ہے وہ ہماری سوچ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت جو محنت کر رہی ہے ہماری سوچ بدلنے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ کل تک ہماری سوچ جدا تھی، آج ہماری سوچ جدا ہے۔ کل ہمیں فکر تھی تو اس بات کی کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور آج ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم کنگال بن کر کے زندگی نہ گزاریں، آسائش کے سارے سامان ہمارے پاس موجود ہوں، ایمان رہے یا نہ رہے، لیکن ہمارے پاس دولت رہنی چاہیے، اللہ ماشاء اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے عبادت میں چست کیوں ہوتے تھے اور ہم سست کیوں ہوتے؟ تو ان کے ذہن میں ایک بات تھی جو بات ہمارے ذہن میں نہیں۔ ان کے ذہن میں کیا بات تھی؟ ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کے مائنڈ میں ہمیشہ کون سی بات گردش کرتی رہتی تھی جس کی وجہ سے ان کو نماز کے بغیر، تلاوت کے بغیر، درود شریف کے بغیر، تہجد کے بغیر، کثرت نوافل کے بغیر، حلال کھائے بغیر ان کو چین نہیں ملتا تھا؟ کیا چیز ان کے مائنڈ میں تھی جو ان کو ان ساری چیزوں کی طرف آمادہ کرتی تھی؟ ایک ہی چیز تھی جسے قرآن نے منشن کیا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ جو اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے ایک نہ ایک دن میرے خدا سے ملنا ہے، جس کے ذہن میں یہ بات ہوگی وہ نیک عمل کرے گا۔ ہمارے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے۔
کہ ہم نے ایک دن خدا سے ملنا ہے. ہم تو موت کے تصور سے بھی ڈرتے ہیں اور اتنا انتظام پوری دنیا پہ جینے کا کرتے ہیں جیسے یہیں پر پرماننٹ رہنے کے لیے ہم آئے ہوں اور ہمیں اس دنیا سے جیسے جانا ہی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے دنیا کی بہت ساری دولت جمع کر دی، حلال کمائی، مالدار ہونا بری بات ہے، یہ توجہ چاہوں گا. آپ نے بہت ساری دولت جمع کری، آپ سمجھ لیجیے کہ کسی ملک کے کنگ بن گئے، بادشاہ. پھر بھی آپ کا پیلیس، آپ کی سیکورٹی، آپ کے گارڈ، آپ کی آسائش کی زندگی، آپ کا پلنگ، آپ کا محل، یہ کوئی بھی چیز آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ آنے والا نہیں. توجہ چاہوں گا سینٹینس پر. جتنا کچھ ہم نے اور آپ نے جمع کیا اور اس جمع کرنے میں ہمیں ایک دن نہیں لگا. ہم ہوش سنبھالنے سے لے کر کے بڑھاپے تک اسی کو جمع کرنے میں لگ گئے، لیکن جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو سب چھوڑ کے چلے. میرے رب کا قانون ہے، یا دے کے مرو یا چھوڑ کے مرو، لے جانے کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر آپ میں آپ نے ریت پہنی ہے تو آپ کی روح نکل گئی تو بچہ ریت کاٹ کے بھی نکالے گا اور کہے گا ابا لے جا نہیں سکتے. تو جو کچھ ہم نے جمع کیا اس دنیا کے اندر، جس کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑی، جائز ناجائز کے کا خیال چھوڑا، اور جو کچھ ہم نے جمع کیا تھا جب موت کا وقت آیا تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے جو ہمیں قبر کے اندر ساتھ ہمارے چلے اور ہمیں قبر میں کام آئے؟ تو فرمایا گیا ہاں، رشتے دار، دوست، احباب یہ قبر کے دروازے تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں تمہیں تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ماں تمہارا قبر کے بعد رہ جاتا ہے، لیکن اگر تم نے زندگی نیک عمل میں گزار دی تو جہاں مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، وہاں پر وہ تمہارا نیک عمل قبر کے اندر تمہیں کام آئے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو چیز ہمیں قبر کے اندر کام آنے والی نہیں، اس کے لیے زندگی ہم نے کھپا دی، اور جو قبر میں کام آنے والی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. کیا ہم سے بڑا بھی دنیا میں کوئی بے وقوف ہوگا؟ ہم بے نظر بن کر اگر سوچیں ہم بہت کلیور ہیں، ہمارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن جسے کلیور کہتا ہے، عقل مند کہتا ہے، وہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ ہے جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب تو اللہ کا ذکر بھی اس طریقے سے چھڑوا دیا گیا کہ کل تک چھینک آتی تھی تو آدمی الحمدللہ کہتا تھا، اب کہتا ہے سوری. آہستہ آہستہ ہماری زندگی اپنے دین سے کافی ڈسٹینس پر چلی گئی. مٹیریلزم کی اس دور کے اندر ہم چیزوں کے اور لیوش لائف کے اتنے شوقین بن گئے کہ ہم نے سوچا کچھ بھی ہو ہمیں دنیا کے اندر کمپٹیشن کے ماحول کے اندر
مال کے سلسلے میں، گاڑیوں کے سلسلے میں، بنگلوں کے سلسلے میں، گیجٹ کے سلسلے میں سب سے آگے رہنا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موبائل استعمال کرتا ہے تو ہمیں اس سے بڑا استعمال کرنا ہے۔ بنگلو چھوٹا ہے تو ہمارا بنگلو بڑا ہونا چاہیے۔ وہ امپریس کرنے کی فکر مائنڈ کے اندر آ گئی۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے تو ان چیزوں میں مت کرو، اگر تمہیں آگے نکلنا ہے تو ان چیزوں میں آگے نہ نکلو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کمپٹیشن میں آگے نکلنا ہے تو بھلائی کے کاموں میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے رہ جائے۔ یہ ہماری سوچ قرآن کے مطابق نہیں، ہماری مینٹلٹی قرآن کے مطابق نہیں، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، آج سے 2 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، میں لندن میں تھا، 3 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کے بارے میں اس کے باپ نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں نے اس بچے کو کسی چیز پر 3 سال کے بچے کو تھوڑا سا ٹوکا تو میرا بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے؟ یہ سچویشن بن گیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس کا نقصان کیا ہوا؟ سب کچھ ہے، سکون نہیں، ریلیکس نہیں، اسٹریس، اینزائٹی، بیماریاں، پریشانیاں، یہ مصیبت، وہ مصیبت، دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں سب کچھ ہے پر سکون نہیں۔ لیکن یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا، جو بات ابھی میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ہم نے یہ سوچا کہ چیزوں سے سکون ملے گا۔ سکون الگ چیز ہے اور آرام الگ چیز ہے۔ لفظوں کو سمجھیں، سکون الگ چیز ہے، آرام الگ چیز ہے۔ نرم گدا اگر ہم نے خریدا تو آرام تو ملے گا، لیکن ضروری نہیں کہ سکون ملے۔ ہم کروٹیں بدلتے رہیں گے۔ سکون کیسے ملے گا؟ سکون اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے ملے گا، قرآن مقدس کی تلاوت سے ملے گا۔ اس لیے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہاں کی خوراک اسے ملے گی تو اسے سکون ملے گا۔ آپ سے میں بتاؤں کہ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے اور اناج بھی جتنا نکلتا ہے وہ زمین ہی سے نکلتا ہے، تو جسم کی خوراک زمین سے نکلتی ہے اور ہم کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ہے روح، جو سب سے اہم ہے۔ تو روح کی غذا مٹی کی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے۔ روح جہاں سے آئی غذا بھی وہی کی ملے گی۔ روح عالم ارواح سے آئی تو وہاں سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، پوری دنیا اس وقت قرآن کی طرف لپک رہی ہے۔ وہ مسلمان جو پیدائشی ہیں، more than 90% by born Muslims کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور آپ چلے جائیے ویسٹرن ورلڈ کے اندر، یو ایس چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، جرمنی چلے جائیے، ہالینڈ چلے جائیے، لندن چلے جائیے، کہیں بھی آپ چلے جائیے، انگلینڈ چلے جائیے، کہیں بھی جائیے، کنورٹ جتنے بھی مسلم ہیں وہ پیدائشی مسلمان سے زیادہ اچھا قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہ ہمیں دین مفت میں ملا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، لندن میں ایک مال کے اندر ایک بچی جاب کرتی تھی، مسلم بچی، ویسٹرن ڈریس کے اندر ہوتی،
ایک برقع پہنے ہوئے لیڈیز آئی اور جیسے وہاں پر کیش کاؤنٹر پر پیمنٹ دینے کے لیے کھڑی رہی تو وہ مسلم بچی جو ویسٹرن ڈریس کے اندر تھی اس برقعے والی لیڈیز کو دیکھ کر کے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ سعودی سے آئے ہیں، اس لیے اتنا حجاب اور یہ ساری چیزیں آپ نے کر رکھی ہیں، ہم تو یہاں رہتے ہیں اور ہمارے لیے یہاں پر اس طریقے کی پابندی کرنا ویری ڈیفیکلٹ۔ تو وہ عورت سنتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے رائٹ لیفٹ اس برقع پہنی ہوئی خاتون نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا تو اس نے نقاب اٹھایا۔ اب وہ پیدائشی مسلمان بچی نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کوئی گوری لڑکی لگ رہی تھی جو کنورٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے حجاب چہرے پہ ڈال دیا اور پیدائشی مسلم بچی سے کہی، میری بہن میں جو ہے نہ سعودی سے آئی ہوں نہ پیدائشی مسلمان ہوں، میں نے بڑی قربانی سے اسلام حاصل کیا ہے، اس لیے میں اس پر عمل کر رہی ہوں، تم کو مفت میں اسلام ملا ہے، اس لیے ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے۔ آپ ذرا دیکھیں میں آپ کو ڈیفینیٹ کہتا ہوں کہ بائی بورن مسلم سے زیادہ پریکٹس مسلم اگر آپ کو دیکھنا ہے تو نیو مسلم کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے خاندان چھوڑا، انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا، انہوں نے سیکریفائس کیا، انہوں نے اسٹڈی کی قرآن کی، انہوں نے دین پڑھا، اللہ کے بارے میں جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا۔ جب یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھی تو ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا اور انہیں یقین ہوا کہ اس دین سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس اپنا دین پڑھنے کا بھی وقت ہے، قرآن پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہماری زندگی اتنی بزی ہو گئی کہ ہم کہیں بھی بیٹھ کر کے 4 گھنٹے گپ شپ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم 10 منٹ اللہ کی کتاب کھول کر پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ایک سوچ اپنے ذہن میں محفوظ کرو جو اللہ والے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے تھے کہ ایک دن خدا سے ملنا ہے۔ ہم اگر سوچیں کہ نہیں ملنا تب بھی ملنا، تو جب یقینی طور پر ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے تو ہم جب اپنے پروردگار سے ملاقات کریں تو ہماری تمنا ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہم اپنے اللہ سے ملیں، ایسی حالت میں نہ ملیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتے ہو تو گناہ نہ کرو، نیک عمل کرو تاکہ خدا سے جب ملاقات ہو تو تمہارا خدا تم سے راضی ہو۔ یہ فکر اللہ والوں کے مائنڈ میں سیٹ ہے، اسی لیے وہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ عز و جل کی یاد میں زندگی کے لمحات گزارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ایمان، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آج ہمارے لیے ماڈرن لائف اور ویسٹرنائز لائف ہمارے لیے کیوں اٹریکشن کا سبب بنے اور ہم کیوں اس کی طرف چلے گئے؟ اب ہماری زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا جذبہ ڈے بائی ڈے ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بسا اوقات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو آدمی مذاق کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجمع کے اندر ہو، اسے پانی پینا ہو، وہ بیٹھ کر کے پانی پیے، بیٹھ کر کے کھانا کھائے، تو اسے آج کے دور کے اندر ترقی یافتہ لوگ بیکورڈ سمجھتے ہیں کہ کیا انسان پرانے طریقے کا یہ ذہن بھی کیسے بنتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل آئیڈیل کون بنائے گا؟ جس کے دماغ میں یہ چیز ہوگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
سنت پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. اور حضرت صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ جب کسی سے گفتگو کرتے تو مسکراتے ہیں. اسماعیل فیس کے ساتھ کسی سے بات کرتے. ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا میرے شوہر تم جب بھی کسی سے ملتے ہو تو بہت ہنس ہنس کے ملتے ہو, مسکرا کر کے ملتے ہو, کہیں دنیا تمہیں پاگل نہ سمجھے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اے میری شریک حیات سن, دنیا مجھے کیا سمجھے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی کسی سے ملتے تو مسکراتے ہیں. اس لیے میں تو اپنے نبی کے طریقے پر عمل کروں. اندازہ لگائیں یہ صحابہ کی پوزیشن, وہ شیخ فیل نہیں کرتے تھے, وہ طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. اور ذہن کے اندر بسا اوقات شیم فیلی کا خیال بھی آتا ہے کہ دنیا پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھے. لیکن قرآن کہتا ہے تم کامیابی چاہتے ہو, تم کامیابی چاہتے ہو, تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے. بڑی کامیابی. ہماری پوزیشن کیا ہے, ہمارے حالات کیا ہیں, ہمارے دل میں اسلام کی محبت تو موجود ہے. اس کو میں دو لفظوں میں سمجھا دوں. ہم اسلام پسند تو ہیں, اسلام پابند ہے. ہمیں اسلام اچھا تو لگتا ہے لیکن فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسی مینٹیلیٹی ہے, یہ کیسا پیار ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں اسلام سے لیکن چلیں گے اسلام کرنے. یہ کیسی بات ہے, یہ کیسا پیار ہے اسلام سے, یہ کیسی محبت ہے. قرآن تو واضح طور پر کہتا ہے کہ صرف دو چار چیزیں اسلام کی مت لو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے کمپلیٹ داخل ہو جاؤ کہ تمہارا جینا بھی اسلام کے مطابق اور مرنا بھی اسلام کے مطابق. اب آج کے دور کے اندر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اگر اسلام پر عمل کریں گے تو ہمیں تکلیف آئے گی, اسلام پر عمل کریں گے تو بزنس پہ فرق پڑے گا, اسلام پر عمل کریں گے تو روزی میں تنگی ہو جائے گی, اسلام پر عمل کریں گے تو دنیا میں رسپیکٹ نہیں ملے گا. تو میں یہاں پر آپ کے سامنے میرا ایک اپنا ذاتی واقعہ رکھا ہوں. میرے ایک دوست ریزرو بینک آف انڈیا جو بامبے کے اندر ہے اس کو مینیجر تھے. تو ایک دن میرے پاس آئے اور میرے ایک دوست کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی کہ میرے دوست سے آپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. میں نے کہا تقریباً ممبئی کے پروگراموں کو میرے ساتھ آپ ہوتے ہیں اور وہ ایکسپورٹ کمپنی کے اندر وہاں مینیجر تھے اور ان کا دوست ریزرو بینک آف انڈیا کے اندر مینیجر تھا. دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی. میرے ساتھ ان کے دوست جو ہے جو ایکسپورٹ کمپنی کے اندر کام کرتے تھے, پروگراموں میں شریک رہتے تھے. ایک دن اتفاق سے مجھے کیا سوچی ہمیشہ سمجھاتا تھا لیکن ایک دن میں نے ان کو کہا کہ یار غلام بھائی بہت دن ہو گئے تم ساتھ میں رہتے ہو, اب تو تمہارا دل نرم ہو جانا چاہیے, چہرے پہ داڑھی سلا لینا چاہیے. انہوں نے ہاتھ پکڑا, کہا کہ آج سے میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا. اب آپ سنیے, کچھ دنوں کے بعد جب بینک گئے اور اپنے دوست سے ملاقات کی تو دوست نے داڑھی بڑی ہوئی دیکھی تو فوراً کہا لگتا ہے شادی بیاہ کے بعد میں آ گیا. اس نے کہا اب جملہ سنیے, زندگی پر یاد رکھیے گا. ان کے دوست نے ان سے کہا یار غلام تو غیر مسلم کے یہاں ایکسپورٹ کمپنی کے اندر بڑی پوسٹ پر ہے, اگر ان لوگوں نے داڑھی کی وجہ سے تجھے فائر کر دیا
تو کیا شاکر بھائی تجھے ایسی جاب دلا دیں گے؟ قربان جائے اس کے جواب پر انہوں نے کہا جب تک میں خدا کی نافرمانی کرتا تھا تب تک مجھے اتنا ملتا رہا، میرا ضمیر کہتا ہے اب تو اس کی بات مانا ہوں اور زیادہ اچھے لگا۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ، اس کو مضبوط کرو۔ لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے، لائف اپسیٹ ہو چکی ہے، زندگی بکھر چکی ہے۔ کوئی گھر شاید ایسا ہو جہاں پر کوئی نہ کوئی پرابلم نہ ہو، کیوں؟ دین سے دوری، اللہ سے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دوری پر مشرف ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدل الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک سوچ بنا لو کہ مریں گے ضرور، مرنے سے کوئی نہیں کر سکتا، کہاں مریں گے یہ بھی نہیں معلوم، کب مریں گے نہیں معلوم۔ باڈی گارڈ اگر ہوں کہ کوئی ہم پر فائر نہ کرے بچ جائیں گے نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر کے رہے گی، اگرچہ مضبوط قلعے کے اندر بھی تم رہو گے تب بھی موت سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کس زمین پر اس کی موت واقع ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ بھی نہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب موت یقینی ہے، ہم بچ نہیں سکتے، مرنا ضرور ہے، اس دنیا سے جانا ضرور ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہماری پہلی منزل ہے قبر، اس کے لیے ہم نے کیا دیا؟ سعودی کا 3 اگر مرے وہ بھی اندر اس طریقے سے اپنا بیڈ لے کر نہیں جا سکتا، الیکٹرک کا کنیکشن نہیں دے سکتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اے سی نہیں لگا سکتا کہ میں تو ٹھیک ہوں، میری قبر اس طریقے کی ہو کہ اس میں ایئر کنڈیشن ہو۔ نہیں، جس طریقے سے غریب کو دفنایا جاتا ہے ایسے ہی ٹھیک کو بھی دفنایا جائے گا، لیکن اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ جو زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری کرتا تھا اس کو زمین کے اندر اللہ آرام عطا فرمائے گا۔ کیا چیز ہے جو قبر کے اندر روشنی عطا کرے گی اور قبر میں ٹھنڈک عطا کرے گی؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قبر کا نور ہے اور نماز قبر کے اندر سکون عطا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کے اوپر کی تیاری کی، ذرا زمین کے اندر کی بھی تو فکر کریں، میدان محشر کی بھی تو فکر کریں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو بہت چاہتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، بیٹے کے سر پہ درد ہو تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن بیٹے کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو ماں خود کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو قبر کے حوالے کر دو۔ ماں جانتی ہے کہ بیٹے کے اوپر مرو مٹی ڈالی جائے گی، قبر کی تعلیم گھر کے اندر اس کو الگ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن نہ ماں قبر میں جاتی ہے اور نہ لے جانے سے منع کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے زمین کے اوپر کیا وہی چیزیں ہمیں زمین کے اندر کام آئیں گی۔ اگر ہاتھ سے نیکی کی اور اللہ کا فرشتہ ہاتھ کی جانب سے آئے گا تو نیکیاں اس کو بھگائیں گے اللہ کے فرشتے کو اور کہیں گے کہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس نے اپنے ہاتھوں سے نیکیاں کی ہیں۔ اگر گناہ، اگر اللہ کا فرشتہ پیر کی جانب سے آئے گا تو پیر سے کی گئی بھی نیکیاں ہمیں اس وقت کام آئیں گی۔ بات پیر کی آئی تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجے، ان کے پیر میں ایک
ٹیومر ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس پہنچے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر نے کہا تھوڑی سی شراب پی لیجیے, آپ کو نشہ چڑھ جائے گا, پیر کاٹنے کا تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں, جس چیز کو میرے نبی نے حرام فرما دیا میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ڈاکٹر نے کہا میں ایسی دوا دے دیتا ہوں جس سے آپ کو بے ہوشی ہو جائے گی اور میں آپ کے پیر کو کاٹوں. فرمایا نہیں, میں چاہتا ہوں میں ہوش میں رہوں اور تم میرے پیر کو کاٹو, مجھے تکلیف ہو, اس تکلیف پر میں صبر ہوں تاکہ میرا رب مجھے بے حساب کر سکتا. ڈاکٹر نے پیر کاٹا, سمجھایا حضرت ابو بکر صدیق کو بہت درد ہوگا, بہت تکلیف ہوگی, بہت جلن ہوگی, تم برداشت نہیں کر سکو گے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے, تم پیر کاٹو. پیر کاٹا گیا, زخم کو بھرا گیا. حضرت ابو بکر صدیق ہو گئی, بہت توجہ سے سنی. حضرت ابو بکر صدیق ہو گئی, آنکھوں سے آنسو آئے. ڈاکٹر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں بہت تکلیف ہوگی, اب رونے سے کیا فائدہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوگا, یہ شکرانے کے آنسو. ڈاکٹر نے کہا کس بات کا شکرانہ ادا کر رہے ہو. اپنے کٹے ہوئے پیر کو ہاتھ میں لیا, اٹھایا اور فرمایا خدا کی قسم یہ پیر قیامت میں گواہی دے گا کہ میرے پیروں پر چل کر کبھی گناہ کے دروازے پہ نہیں گیا, کبھی گناہ کے دروازے پہ نہیں. کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے پیروں کے بارے میں یہ کہہ سکیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی جسارت ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے بارے میں کہہ سکیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی جسارت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے بارے میں کہہ سکیں؟ ہم تو صبح سے لے کر رات تک گناہ کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں, اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارا شاید ہی جسم کا کوئی بال ایسا ہو جو گناہ سے آدم تھا. پھر بھی ہمارا حال کیا ہے؟ مست ہے, موج مستی میں زندگی گزارے. نہیں, خدا سے ڈرو, اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. ایک دن خدا سے ملنا یقینی ہے, یقینی ہے اور یقینی ہے. اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. جس طریقے سے ہماری سوچ ایک مومن والی سوچ, اللہ والے کی جو سوچ ہوتی ہے ویسی سوچ نہیں رہ گئی, تو اب سوچ کون سی آتی؟ تو سوچ بھی ہماری غیر مسلموں کی آتی. ہم نے صرف ان کا کلچر ہی اڈاپٹ نہیں کیا, ان کی مینٹلٹی بھی ہم نے ایکسپٹ کر لی ہے, ان کی تھنکنگ بھی ہم نے ایکسپٹ کر لی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا جو اللہ سے ملنے کی آرزو کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم دنیا کی لائف کو انجوائے کرنا نہیں چاہتے؟ کیا دنیا میں ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں اس سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ کیا ہم دنیا کے اندر آسائش کی زندگی نہیں چاہتے؟ یہ سوچ اس کی ہے, اور ہمارے دل میں مرنے کا خیال نہیں ہے, اللہ سے ملنے کا خیال نہیں ہے. یہ سوچ کس کی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. یہ قرآن کہتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے, لا یرجون لقاءنا, ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہے. میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس, جن کو اللہ سے ملنے کی تمنا ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اور اس سے سیٹسفائی نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ, یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن کہتا ہے یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اب ان کا ٹھکانہ قرآن بتاتا
جہنم